الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری 15ویں کلاس ہے اور الحمدللہ ہم نے اسلامی عقائد کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ جس سوال کا ہم جواب انشاءاللہ دیں گے وہ یہ ہے کہ کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر منت ماننا جائز ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ نظر کیا ہے اور نظر تو اور منت ماننا کس کو کہتے ہیں؟ نظر اور منت ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی ایسے کام کو واجب کر لے کہ جو عام حالت میں اس کے لیے واجب نہ ہو یا اس کے اوپر واجب نہ ہو، لیکن وہ اپنے اوپر اس کام کو واجب کر لے، فرض کر لے کہ میں یہ کروں گا، اور وہ اس کے بدلے میں اللہ سے کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ اگر میرے ایگزام میں 80% مارکس آ گئے تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور یا اسی طرح کوئی بندہ کہے اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، جو بیمار ہو، مثال طور اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو اور وہ یہ نظر مان لے کہ اللہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا یا روزے رکھوں گی، یا یہ نیک کام کروں گا اگر میرا یہ کام ہوا، تو اس کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر ماننا ایک جائز کام ہے اور یہ عبادت ہے۔ ایک تو جائز ہے، دوسرا یہ عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، یعنی میں نے اپنے پیٹ میں جو اولاد ہے اس کو اللہ تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرمانا، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ عمران کی بیوی نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ میں جو بھی میرے پیٹ میں جو میری اولاد ہے میں اس کے لیے اللہ کے لیے اس کو وقف کروں گی اور اللہ اس کو قبول کر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر ماننا جائز ہے، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اور ان حدیثوں کے حوالے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ میں صرف اس کا مفہوم بیان کروں گا، جو بھائی اور بہن چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ واقعی میں حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں تو انشاءاللہ اسکرین کے اوپر جیسے میں بیان کر رہا ہوں گا آپ کو حدیثیں مختلف اوقات میں نظر آئیں گی، تو آپ اس کا ویڈیو کو روک کر یا اس کو اسکرین شاٹ لے کر دوبارہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، اور اس کے ذریعے صرف اللہ جو ہے بخیل سے مال نکلواتا ہے۔ یعنی جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت عام طور پہ تو نہیں کرتا، لیکن اس کے جب کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نظر مانتا ہے کہ اللہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں پھر یہ عبادت کروں گا، وہ کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نظر نہ تقدیر کو بدل سکتی ہے نہ کچھ لوٹا سکتی ہے، اس کے ذریعے صرف جو ہے اللہ بخیل سے مال نکلواتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ منع اس معنوں میں کیا ہے، اس کو ناپسند کیا ہے، حرام نہیں کہا، بلکہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ نظر مان لے تو پھر اس کو فرض کرنا، اگر جائز چیز کی نظر ہو تو اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ تو جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی تو اس کو وہ پورا اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور جس نے اللہ کے نافرمانی کی نظر مانی تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نیک کام کی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر کسی گناہ کے کام کی نظر مانتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ نظر جو ہے یہ قرض ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے صحیح بخاری کی کہ کسی نے کہا کہ میری والدہ یا والد نے کوئی نظر مانی تھی، لیکن اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے جو ہے ان کی وفات ہوگی، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد یا والدہ کے اوپر اگر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو پورا کرتے؟ تو انہوں نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے یہ اللہ کا قرض ہے جس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو نظر لیکن جائز کام کی نظر ہو، ٹھیک ہے۔ ہر نیک کام، مثال طور پر روزے رکھنا، صدقہ دینا، کسی بھی نیک کام کی اگر بندہ نظر مانے، پہلے تو ناپسندیدہ ہے نظر، لیکن اگر مان لے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے۔
اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی نظر ماننا کیسا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی نظر ماننا، کسی کے لیے بھی منت ماننا، نظر ماننا، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر ماننا عبادت ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 35 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں اس بارے میں کہ نظر ماننا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانتا ہے، کسی اور کے لیے نظر مانتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی قبر پہ جاتا ہے، علی حجویری کے قبر پہ جاتا ہے، اور گنج بخش اور جو بھی یہ قبر ہیں جن کی قبریں مشہور ہیں انڈیا پاکستان میں، اور وہ کہتا ہے کہ اے قبر والے، اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تیری قبر پہ آ کے جو ہے دیگے چڑھاؤں گا، میں ذبح کروں گا بکروں کو، میں یہ کروں گا، قبر والے کے لیے نظر مانتا ہے، تو یہ کرنا شرک ہے، کیونکہ نظر ماننا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مانتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک سے بچائے، اور ہمیں قرآن و سنت پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آخرت میں جنت فردوس دے۔ اگر آپ کے پاس دن میں 5 سے 10 منٹ ہیں اور آپ بنیادی عقائد اسلام کے سیکھنا چاہتے ہیں قرآن و سنت سے، تو آپ اس ویڈیو میں پلے لسٹ کا لنک آ رہا ہوگا آخر کے اندر یا ڈسکرپشن میں ہوگا، تو آپ اس پلے لسٹ کو کھولیں۔ انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ روزانہ اگر آپ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ سیکھ لیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، اور ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔